وہ بھی تگڑے ہو جائیں جڑے کہتے بابے شاہی کوئی نہیں. مطلب بندے کو کتا ہونا چاہیے پر انٹرنیشنل کتا تو نہیں نہ ہونا چاہیے. سارے نو ہی پہ گئے ہیں. اب جب میں ایسی بات کرتا ہوں پھر پتا کیا کہتا ہے, نہیں مولوی صاحب کو چاہیے, ہمیں تکلیف ہوتی ہے ایسے جملوں سے, تھوڑا مہذب بولے. میں آخیا یہی تو تینوں دسنا ہے بھی جدو تو بابیاں دے خلاف بولنے سانو انجی پیڑ ہوندی ہے جی میں تینوں کتا آکھن تے تینوں پیڑ ہوندی ہے. یہ صرف تینوں پیڑ دے احساس کرانا ہے. اللہ کر کے پیڑ ہوئے گی تو رکے گا نا. ہاں ہاں ویسے تو باہر نکلنے جوگا کوئی نہیں. غلط جگہ تے آپ کبھی ٹھوکی نہیں, جدو ٹھوکنی ہے تو ٹھکا کے ٹھوکنی. یہ بابیاں دا تے مخالف ہے ہی ہے نا, وہ جڑا الو دا پٹھا ہے, اور مرزا جی آپ پتہ نہیں پلمبر جی کیا بلا ہے وہ میرے پاس کلپ کسی دوست نے بھیجا, کہتا ہے اے ماں کے شاہی کوئی نہیں, ماں کے بارے میں ماں کے شاہی کوئی نہیں, ماں کے شاہ بے. اوہ مجھے تب سمجھ آئی, معذرت کے ساتھ سارے سننے والے بھی معذرت کے ساتھ, میں معذرت کر رہا ہوں, مجھے تب پتا, میں سمجھتا تھا یہ صرف پیو کوئی نہیں, یہ جی تو ماں بھی کوئی نہیں, یہ تو کھوتی دا پتر لگتا ہے میں نو, یہ تو کسی جانور کا بچہ ہے یار. یقین کرے یہ کلپ میں آپ کو دکھاؤں گا, لیکن پہلی مرتبہ جب میں بات کرتا ہوں تو میں ایسے ہی کرتا ہوں تاکہ پتہ چلے. میں سمجھتا سی یہ پیو کو نہیں تاں ہی ساڈے بابیاں دا مغل وہ تو کوئی ساڈے نو بھی پائے گے, لیکن وہ تو بعد میں پتا جی کہ ماں کے شاہب ہے, ماں تے شاہی کوئی نہیں, ایسا بھونک رہا ہے. کمال والی وہ تیری ماں واقعی تو ہے کھوتی دا بندے دا پتر ہوندا نا, تیری ماں ہی تینوں پوچھ لیندی. پہلے بزرگاں دا مخالف بنے, ہن تو مینوں پہ گیا. ایک تو یہاں تک بکواس ہے. اب اس سے بھی ایک اگلی بات, وہ بھی مجھے دوست نے بھیجا, میں حیران ہو گیا یار, ایسا یتیم العلم یزید الفکر خبیث النسل والاصل والعقل مطمئن کمینہ انٹرنیشنل بغیرت, استغفر اللہ. میں حیران ہو گیا یار بات سن کے. پتہ کیا کہتا ہے, یہ سیوطی کیا ہے, سیوطی امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ علیہ, آپ کا ذکر ہے. سیوطی کیا ہے, سیوطی نے بندے دیکھے ہونے نے, سیوطی میں ماں جیسے منہ پھاٹ ایسے بک بک کر رہا ہے. اب میں کیا سن, اے سالہ حضرت ملنگ دا جواب سن, تو سیوطی نہیں, تو جہلم دی کتی ہے جڑا ہر بندے نو پہ گئی ہے تو, لیکن تینوں پتہ کوئی نہیں نا, تو ساڈی ایک سٹ نہیں پچانی پترا. اس واسطے اپنی زبان بند کر, بکواس بند کر, ذات دی کوٹ چلی چھتیریاں نو جپے. اب کو یہ نہ کہے کہ یہاں قادری صاحب آپ نے تھوڑا سا نا یہ اس کو کتی کہا ہے اور کھوتی دا بچہ کہا. میں کہ وہ آپ مندہ ہی نہیں مانو, میں کران کی داس نا, وہ مندہ ہی نہ پیو نو منے ہے تا میں حرام دا کہہ. اور پیر غفران صاحب نے بھی کہا تھا, سن لو نعرہ غفران دا مرزا جیل میں حرام دا ان کا ہے, اور اس کا جواب نہیں دے حرامی بندہ کیا دے گا بتاؤ نا مجھے. تو ایسے فتنوں کا یہی جواب ہو. میں صرف آج یہ پھکی نہیں پھکا اس واسطے دیتا ہے بھی پتہ تو لگے نا, ہوں آنا پتر ہے ہوں کرے گا تبصرے. او میں نے پہلے ایک مرتبہ کہا تھا, میں کہتا تھا پیو ہی کو نہیں, پیو لاب ہوئے تو کہتا ہے تم نے بغداد والا بھی پیو بنایا ہوا ہے, پھر عطار کو بھی پیو بنایا ہوا ہے, اور پھر تم نے جناب فرید کو بھی پیو بنایا ہوا ہے. میں کہا جا ایک کنجرا گل کرن لگیا, کنجر دماغ میں کنجر گل ہی ہونی ہے, تینوں شرم تو یا نہیں پئی آؤندی. ہاں یہ میں کہ آج پھکی نہیں, تھوڑا جا پھکا, تھوڑا جا جائے گا تو انشاءاللہ تاری دا پھکا مڑ کوئی پہنچاوندا ہے نا. اس واسطے ان لوگوں کی بھی اتنی مرمت ہونی چاہیے, اتنی مرمت ان کی بھی ہونی چاہیے. پہ جاندا ہے پاپیاں نو جناب, میں کہ تینوں لگ پتہ جائے گا. جب ایک مہینے کے اندر جتنا یہ ننگا ہوا ہے نا, اور جتنا یہ ایکسپوز ہوا ہے, میں کہتا ہوں اگر یہ بے غیرت اور کمینہ اور حرامی نہ ہو تو یہ ویسے ہی مر جائے, اگر حلالی ہو تو. اتنا زیادہ ذلیل ہوا ہے. انتیا تجھے نہیں پتا, ویسے بھی تو انجینئر ہے, رکشے کھول کے کس تیرا تو کی نہیں بنتا ہے شعبے. مولوی اسی 10 سال سے پڑھے ہیں. اصل یہ مسائل ہیں اور ان مسائل کو آپ سمجھا کریں. اے جڑا کوئی چمچا کڑچا چھوٹا ہوئے یا ایتھے بیٹھا مینوں دسی ذرا, یہ کہندا دار تھلے آیا, میں نہیں اس کو کہتا دار تھلے آیا, کیونکہ اسی منہ وچ جدی شے پائیے, حلال شے پائیے, حرام شے کدی نہیں پائی اسی. اینوں میں ویسے ہی رینج تھلے دیاں گا, پھر میں پوچھاں گا پتر ہوں دس. تماشے بنائے ہوئے ہیں جو جاندیاں باندریاں لومڑیاں اٹھ کے بج بگیاں. آپ میں سے مجھے بتائیں کتنے لوگ ہیں, چلیں ریئل ٹائم ہم ڈیٹا لے لیتے ہیں, آپ میں سے کتنے لوگ ہیں کہ جنہیں میرا تعارف نیگیٹو ہوا تھا سٹارٹ میں, ذرا ہاتھ کھڑا کریں. شکریہ میرے تمام وہ علماء کرام, کام چک کے رکھو ٹھیک ہے, یہ پبلسٹی انہوں نے کروائی ہے نا. تو جتنا بولتے ہیں اتنی اپنی بدنامی اپنے ذمہ لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل دی ہوئی ہے. اب چھوڑ دیں, میرے بارے میں تو چھوڑ دیں, اللہ کے نبی علیہ السلام کے بارے میں بھی نیگیٹو تعارف کروایا گیا ہے. یہ جو اسلام اتنا تیزی سے پھیلا ہے, کیوں پھیلا ہے؟ پچھلے 100 سال میں 60,000 کتابیں رسول اللہ کے خلاف لکھی گئی ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اور ان 100 سالوں میں جتنے لوگ مسلمان ہوئے ہیں پچھلی 13 صدیوں میں نہیں ہوئے تھے. 60,000 کتابیں, 2 سے زیادہ کتابیں روز کی بنتی ہیں. 60,000 کتابوں کے جواب دینے کے لیے بھی ہمیں عمر نو چاہیے. ہم جواب دیتے ہیں ڈاکٹرن کا, ہر بات کا جواب نہیں دیا جاتا, ڈاکٹرن کا جواب ہوتا ہے. تو کیا نبی علیہ السلام کو انہوں نے ملائن کر لیا؟ کیونکہ اب میڈیا کا دور ہے, لوگوں نے اسٹڈی کیا. 9/11 کے واقعے کے بعد ٹوئنس ٹاور کا جو اٹیک ہوا تھا 2001 میں, ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ مسلمان ہو چکے ہیں. اسلام کا تعارف کتنا نیگیٹو انداز میں کروایا گیا, لیکن لوگوں نے اسلام قبول کیا.
یار جن لوگوں کی ڈیوٹیاں لگی کہ تم نے نبی الاسلام کو ملائن کرنے کے لیے کتاب لکھنی ہے، اسلام کے خلاف کتاب لکھنی ہے، انہوں نے اسلام قبول کر لیا. یہ طاقت ہے نا. تو اسلام کی طاقت، سچائی کی طاقت اتنی بڑی ہے کہ اس کے آگے کوئی بند نہیں باندھ سکتا. تو ان لوگوں کا شکریہ جو اس طرح کی مخالفت کرتے ہیں. میں نے شروع میں یہ بات کی تھی کہ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ کے فرقے 30-40 سال اور نکال دیں تو خاموشی میرے بارے میں اختیار کر لیں. جتنا بولیں گے اتنی جلدی آپ کے فرقے ختم ہوں گے، کیونکہ میں نے تو چپ نہیں رہنا. میں تو ہر بات کا جواب دوں گا اور میں اور ایکسپوز کروں گا. اب تو خیر باتیں ریپیٹ ہی کرنی پڑتی ہیں، آلموسٹ کوئی اعتراض بچا ہی نہیں دنیا کا جو میرے پہ نہ لگایا ہو. تو میں جواب دے چکا ہوں، اب تو مجھے جواب بھی دینے کی ضرورت نہیں پڑتی. پرانے کلپس ہی جوڑ کے ہمارے اسٹوڈنٹس خود ہی جواب دے دیتے ہیں. تو یہ کلپ کاٹنے سے مجھے کوئی نقصان نہیں ہوگا. بار بار مجھے قادیانی کہنا، اس میں سے کیا نکلا ہے؟ انہوں نے نقصان اٹھایا نا. قادیانی یہ کہتے رہے میں نے چشتی رسول اللہ، اشعری رسول اللہ پڑھ کے انہوں نے چولہا لا کے رکھ دیتی ہیں. یہ اس کی وجہ سے ہی ہوا نا سب کچھ. تو انہوں نے نقصان ہی اٹھایا نا اس کی وجہ سے. جتنا پروپیگنڈا کرتے ہیں میں اتنا ہی پھر دلیری کے ساتھ آ کے نہ مقابلہ کرتا ہوں کہ یار یہ یوں نہیں، یہ یوں تھا. ایک ایک چیز کا آ کے جواب دیتا ہوں، کوئی لحاظ نہیں کرتا. ابھی وہ اگلے دن ایک مولانا صاحب نے میرے خلاف کلپ چڑھایا ہوا اور گالیاں دیں. یقین کریں ہمارے اسٹوڈنٹس کو تو جو بیچارے جذباتی قسم کے ہیں نا، وہ ویڈیوز دیکھ کے غصہ آتا ہے. جو میرے ساتھ بیٹھنے والے ہیں نا، وہ میرے ساتھ بیٹھ کے ہنستے ہیں صرف ویڈیوز دیکھ کے. میں آج تک اپنے کسی میرے خلاف جتنی بھی گالی گلوچ والی ویڈیو ہے، مجھے کبھی بھی دیکھ کے نہ تو کبھی غصہ آیا نہ کبھی کوفت ہوئی ہے، بلکہ میری تو میمز ہی وہی ہوتی ہیں جس میں مجھے گالیاں نکال رہے ہوتے ہیں. مجھے تو مزہ آتا ہے کہ یار ان کے پاس اب کوئی چیز نہیں ہے سوائے گالیاں نکالنے کے. باقی اس چیز کا ضرور دکھ ہوتا ہے کہ ان کی کیا اسلامی تربیت ہوئی ہوئی ہے، وہ الگ بات، لیکن اس کا مجھ سے تو کوئی لینا دینا نہیں. تو اگلے دن ایک مولانا نے ایک ویڈیو چڑھائی ہوئی کہ انجینئر صاحب کہتے ہیں ماں تے شاہی کوئی نہیں. تو یہ اسی لیے اس طرح کی آؤٹ آف کانٹیکسٹ چیزیں فارغ ہوتی ہیں کہ وہ باتیں ویسے ہوتی نہیں ہیں. اور دوسرا ان چیزوں سے آپ کو یہ پتہ چل گیا کہ ہمارے مخالفین کے پاس نہ اب قرآن بچا ہے نہ سنت بچی ہے کہ وہ پیش کر سکیں ہماری مخالفت میں. پہلے بھی خیر کوئی نہیں تھے پیش کرتے، ابھی بھی کوئی تھوڑا بہت کوئی پڑھن پہ گئے نا. تو وہ دی وجہ صرف یہ ہے کہ میں نے قرآن و سنت بیان کرنا شروع کیا، تو اب یہ جمعے کے خطبوں میں تیاری کرتے ہیں اور کوئی نہ کوئی قرآن کی آیت یا حدیث بیان کر کے کوشش کرتے ہیں کہ پبلک کو بتائیں. ریفرنسز دیں نہ دیں ان کی اپنی مرضی. تھوڑا بہت کوئی ابھی علمی شغف بھی آیا تو ابھی آنا شروع ہے، اچھی بات ہے، ہم اسے اپریشیٹ کرتے ہیں، ایسے ہی ہونا چاہیے. تو اس لیے میں جب کسی ٹاپک کے اوپر بات کروں اور وہاں پہ تفصیلی جواب ریکوائرڈ ہو تو میں بتا دوں گا آپ کو کہ بھی فلاں ویڈیو دیکھ لیں. ہر دفعہ تو میں ہر جواب کو ریپیٹ نہیں کر سکتا، اس کا تو پھر ہم تو یہاں کئی دن بیٹھے رہیں گے سوالات کے جوابات کے لیے. ورڈک دینا یہ میری ذمہ داری ہے، پرچی پڑھ کے آپ تک بات صحیح طریقے سے پہنچانا. اچھا یہ باتیں میں جان بوجھ کے اس لیے کرتا ہوں کہ میں آج کے دور کا انسان ہوں. ہمارے استاد ڈاکٹر سراج صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ ان کی غلطیوں سے درگزر فرمائے، انہیں نیک کاموں کا اجر عطا فرمائے. یہ میں ڈمی میوزیم والے ڈاکٹر سراج صاحب کی بات نہیں کر رہا. پیچھے کرو کیمرہ دکھایا کرو نا، تسی شارٹاں بنانے سے لگے ہوئے ہو. تو میں ان کی بات نہیں، اوریجنل والے ڈاکٹر سراج صاحب کی بات کر رہا ہوں. یہ ہم نے ان کی یاد میں رکھا ہوا ہے انہیں. تو ڈاکٹر سراج صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی کافی ساری باتیں مجھے بعد میں رہ کے یاد آتی ہیں. وہ ایک بات یہ بھی کہا کرتے تھے کہ جو بھی نبی الاسلام کے پیٹرن پہ دعوت کا کام کرے گا تو اسے ان تمام تکالیف سے گزرنا پڑے گا جن تکالیف سے اللہ کے نبی الاسلام، ان کے صحابہ اور اہل بیت گزرے ہیں علیہم السلام اجمعین و رضی اللہ عنہم اجمعین. تو کسی نہ کسی درجے میں. اور دوسرا وہ یہ بات کیا کرتے تھے، وہ کہتے تھے مجھ سے بڑے قرآن کے علماء موجود ہیں لیکن لوگ ان کی تقریر میں بھی عربی خطبے میں ہی جاتے ہیں، اور میں کوئی عالم بھی نہیں ہوں لیکن لوگ میری بات سنتے ہیں. وہ کہتے تھے اس لیے کہ میں MBBS ڈاکٹر ہوں، جس کی وجہ سے میرے پاس دنیاوی تعلیم ہے اور میں آج کے دور کا انسان ہوں. جب میں بات کرتا ہوں تو میری آڈینس کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کوئی 700-800 سال پہلے کوئی ابن تیمیہ کا شاگرد کہیں سے کوئی لمبی عمر پا کے تو بات نہیں کر رہا، یا کوئی 150 سال پہلے کوئی اشرف تھانوی صاحب کے پاس کوئی بیٹھنے والا کوئی بابا نہیں تھا کہ وہ پرانی اردو میں اور پرانی مثالوں میں باتیں کر رہا ہے، بلکہ وہ فیل کرتے ہیں کہ یہ آج کے دور کا انسان ہے. تو اس میں نے ایک اور چیز ایڈ کر دی ہے کہ چونکہ میری طبیعت کے اندر مزاح ہے
تو میں کوشش کرتا ہوں کہ اس انداز میں بھی، مزاح کے انداز میں بھی کوئی بات کنوے ہو جائے، کسی سلوگن کے ذریعے، کسی اور ذریعے سے، کہ آپ کے دماغ میں نقش ہو جائے.